بہت سارے لوگ یا برائی کی طرف مبتلا ہو چکے ہیں یا شراب میں مبتلا ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سوچ سوچ کر بیماریوں کا شکار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا حصہ عورت کی غفلت ہے. سب سے بہترین گھر، سب سے بہتر بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیتی ہے کہ میرا شوہر پریشان ہے. اگر چاہتی ہیں کہ اس کی عمر بھی دراز ہو اور وہ باہر کی پریشانیوں کو تھوڑی دیر ہی سے ہی بھول جائے، تو سب سے پہلے اس کے مزاج کو دیکھ کر اسے تسلی دینے کا کام کرو. اور جو عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا گھر بھی بہتر رہے، گھر کے اندر سکون رہے، اطمینان رہے، اور ان کے شوہر کی عمر دراز ہو، تو گھر کے اندر مصلی بچھائیں گی، اللہ کے احکام کو پورا کریں گی اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کو کرے گی کہ یا اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت کا معاملہ عطا فرما، سکون اطمینان کا معاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمارا جو شوہر ہے وہ باہر جا رہا ہے کمانے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی مصیبتیں گھیر لیں، ہو سکتا ہے وہ کام اس کے لیے وزن ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے وہ گھر واپس آنا چاہے لیکن آ نہ پائے. یا اللہ اس پر جو بھی مصیبتیں اسے دور فرما، اس کے کام کو آسان فرما، اس کے کاروبار میں اللہ خیر کا معاملہ عطا فرما. جو عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں امن و سکون رہے، ان کا شوہر بھی خوش رہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گی، نماز پڑھیں گی. یا اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہر کو یا اللہ رسوائی سے، ذلت سے، بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھنا. جو عورتیں مصلی بچھا کر گھر کے اندر دعاؤں کو کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گھروں میں اطمینان سکون رہے گا. صرف چند روزہ زندگی ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھنے والے جو بھی جنازے ہیں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے، کچھ مہلت کے لیے ہم اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارنا ہے. ہم یہاں محل میں رہیں یا جھوپڑی میں رہیں، اسے ایک دن خالی کرنا ہے.